اچھا، اسامہ کریم صاحب بیلجیم سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اتحیات کے وقت نماز کے دوران شہادت کی انگلی کھڑی کی جاتی ہے، تو وہ کتنے دورانی کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، یہ کرنی چاہیے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اس دوران اس انگلی کو مسلسل ہلاتے بھی رہتے ہیں، بعض جو ہے یوں بلند رکھتے ہیں، بعض جو ہے اس کو گول دائرے کی شکل میں ہلاتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اتحیات کے دوران شہادت کی انگلی کھڑی کرنے کا تعلق ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مختلف احادیث میں ہے کہ حضور جب اس اتحیات کے ان کلمات پہ پہنچتے تو اپنی انگلی کھڑی کرتے تھے. فقہ اور گویا یہ مسنون ہے. فقہ احمدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے عبادات میں کہ یہ انگلی جب انسان لا الہ کہے تو اس وقت انگلی کھڑی کرے اور الا اللہ کہنے پر وہ نیچے کر دے. گویا جب وہ شہادت دیتا ہے اور جو زبانی شہادت ہے اس کا عملی تائید انگلی کھڑی کرنے اور نیچے کرنے سے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک انگلی کھڑی کر کے حرکت دینے کا تعلق ہے، احادیث میں واضح طور پہ یہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے اور سنن نبی داؤد میں یہ آئی ہے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشیرو بے اصبعہ اذا دعا ولا یحرک، کہ حضور جب دعا کرتے وقت انگلی کھڑی کرتے تھے تو اس کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے. اس پہ فقہاء نے بھی بحث کی ہے اور اسی شہادت کی جو تحیات کے درمیان انگلی کھڑی کی جاتی ہے اسی مضمون پر انہوں نے بحث کی ہے کہ اگر تو وہ انگلی کھڑی کرنا، اگر حرکت سے مراد انگلی کھڑی کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، اس کے علاوہ اس کو مزید حرکت دینا کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. اور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ وہ اس کو حرکت دیتا ہے یہ درست نہیں ہے. تو جہاں تک اس انگلی کھڑی کرنے کا تعلق ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس بارے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دراصل جیسے میں نے کہا کہ یہ جو انسان زبانی شہادت دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے، گویا اس کے علاوہ کسی معبود، ہر قسم کے معبود سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہ عملی شہادت ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا، تو جب وہ نفی کرتا ہے ہر قسم کے معبود کی تو اس وقت وہ انگلی کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نفی کرتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا جب وہ اظہار کرتا ہے تو اس کی تائید میں پھر وہ انگلی نیچے کرتا ہے. تو گویا یہ جس طرح انسان باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، اپنے سر سے اشارہ کرتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، وہی یہاں پہ ایک لحاظ سے عملی تائید شامل کی گئی ہے نماز میں کہ انسان جب کسی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر قسم کے معبود کا جب انکار کرتا ہے تو وہ معبود کے انکار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اب معبود ہونے کے لیے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ایک عملی شہادت ہے جو اس انگلی کے ذریعے وہ دیتا ہے. تو گویا اس کا دورانیہ یہی ہوا کہ وہ مختصر دورانیہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ، تو لا الہ الا اللہ پر وہ لا الہ الا اللہ پر وہ انگلی کھڑی کرے گا اور الا اللہ پہ وہ انگلی نیچے کر دے گا. گویا ایک اشارہ ہے، کوئی اس میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ انگلی کو پھر حرکت دیتے رہنا اس قسم کی کوئی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی کھڑی کرتے تھے تو اسے حرکت نہیں دیا کرتے. خان صاحب، وہ جو آپ نے بات بیان کی اس تعلق میں ایک اور ذوقی بات ہے، وہ مجھے یاد آ گئی کہ اسلام نے ہر چیز کا ایک سمجھ لیں اینگل ہی بدل کے رکھ دیا اور اس کو برکت کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کے گیا ہے. یہی انگلی جو ہے اس کو عام عربی زبان میں وہ سبابہ کہتے ہیں. آپ کے ضرور یہ علم ہے بات کے، اس کو سبابہ کہتے ہیں، اور جو اسلام نے اس کا نام رکھا وہ شہادت کی انگلی رکھا ہے. اب سبابہ کا مطلب جو ہے وہ ہے گالیاں دینے والی انگلی.
کہ سبا یا صوبوں سے کہ ایسی انگلی کہ جس میں لوگ لڑائی میں بالعموم جو ہے ایسی انگلی سے کہ فلاں یہ یا تم یہ کہا جاتا ہے، تو اس کا نام جو ہے گویا زبان میں انہوں نے سبابہ جو ہے وہ رکھ دیا، گالیاں دینے والی انگلی. تو لیکن اسلام نے اس کو یکسر بدل کے منفی سے ایک انتہائی مثبت بات سے جو ہے وہ جوڑ دیا، اور اسلام کے یہ سارے کاموں میں یہ نظر آتا ہے. یہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ ناموں میں بھی ایسے نام اختیار کیے جائیں جس میں مثبت اور برکت اور اچھائی کا مفہوم ہو، اور اگر کوئی بعض لوگوں کے ایسے نام تھے تو ان کو حضور نے بدلوا بھی دیے کہ جن میں ایسی کوئی بات جو ہے وہ پائی جاتی تھی.